اب جو اس وقت موجودہ چیلنجز ہیں ذرا وہ بھی آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی انڈسٹری کن بنیادی چیلنجز کو فیس کر رہی ہے اور ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے اور پھر کیسے $30 ارب تک کا سفر ممکن ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ارباب صاحب. آپ نے ابتدائیے میں مور اور لیس ساری وہ ایشوز ہائی لائٹ بھی کر دیے ہیں, بتا دیا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے زیادہ ہے, بجلی کی قیمت کیسے ان کمپیریزن ٹو آر کمپیٹیٹرز زیادہ ہے, ٹیکسیشن کے ہمارے مسائل ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ریسنٹلی اکتوبر میں 2025 آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے اندر انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ مختلف جو ملک ہیں جو بھی کمپیٹیٹونیس کے یا ٹریڈ کے ایشوز فیس کر رہے ہیں, انہوں نے بلینز آف ڈالرز کے پیکیجز اپنی انڈسٹریز کو دیے ہیں. جیسا کہ بھی آپ نے انڈیا کی مثال دی کہ جیسے ہی یو ایس ایڈمنسٹریشن نے ان کے اوپر ٹیرف لگایا تو ابھی نومبر میں ان کی کیبنٹ نے $5 بلین کا ایک پیکیج اپروو کیا. ویتنام کا بھی آپ نے حوالہ دیا, ویتنام کی آلریڈی $400 بلین کی ایکسپورٹ ہے, لیکن اس کے باوجود یو ایس ٹیرفز کے بعد انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کو مزید کمپیٹیٹو بنانے کے لیے, مارکیٹ ڈائیورسفیکیشن کے لیے, تاکہ ان کی ریلائنس کسی سنگل مارکیٹ پر نہ ہو, انہوں نے ڈوئے موئے ریفارمز 2.0 کے نام سے ایک اسکیم لانچ کی ہے جس کے اندر وہ میسو قسم کی امپروومنٹ لے کر آ رہے ہیں. نہ صرف وہ اپنی گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کر رہے ہیں, ان کے جو ملک میں پروونسز ہیں ان کو وہ کم کر رہے ہیں, اور یہ سارا جو ایکسپینڈیچر کے اندر جو سیونگ ہوگی, ان کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے پیسے ڈائیورٹ کیے جائیں گے انفراسٹرکچر کی طرف اور اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے. اب ان سب صورتحال کے اندر جو ہمارے نمبرز آپ نے جیسے خود بتایا ہے کہ سب کے سب مارکیٹس کے اندر پاکستان کا انفارچونیٹلی اس وقت ڈکلائن ہے. ہماری اگر آپ ٹاپ مارکیٹس میں دیکھ لیں, نمبر 1 پہ یورپین یونین ہے, فرسٹ ہاف آف دس فائنینشیل ایئر پچھلے سال سے ڈکلائن ہے. نمبر 2 پہ ہماری جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ یو ایس ہے, اس میں بھی ہمارا ڈکلائن ہے. یو کے ہماری 3rd بڑی مارکیٹ ہے, اس میں بھی ہمارا ڈکلائن ہے. اس کے بعد یو اے ای ہے, بنگلہ دیش ہے. تو ان تمام ہماری ٹاپ ڈیسٹینیشنز کے اندر ہم ڈکلائن کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا پہلے جب یو ایس ٹیرف پاکستان پہ 19% کا اناؤنس ہوا تو ایک زوم کیا جا رہا تھا کہ ہم شاید اس سے بہت فائدہ اٹھا لیں گے, اور چائنا پہ چونکہ ہم سے زیادہ ٹیرف ہے اور انڈیا پہ چونکہ ہمارے سے زیادہ ٹیرف ہے تو ہمیں کوئی میجر اس میں بریک تھرو ملے گا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے, اور سائملٹینیسلی انڈین گورنمنٹ نے اور چائنیز گورنمنٹ نے اپنی انڈسٹری کو ایسے پیکیجز دیے ہیں کہ ہم اور ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں they have been unable to increase their share either in the US market جہاں پہ ڈکلائن ہے, اور سائملٹینیسلی ہم ای یو کے اندر جو ہماری یورپین یونین سب سے بڑی مارکیٹ ہے, ہم لوگ ایک بہت سیویئر اس وقت آپ سمجھ لیں کہ کمپٹیشن فیس کر رہے ہیں, کیونکہ چائنا کے اوپر اور انڈیا پہ جو ٹیرف یو ایس نے لگائے ہیں انہوں نے سارے کا سارا جو اپنی ان یوٹیلائز کیپیسٹی ہے وہ ای یو کی طرف ڈائیورٹ کر دی ہے. تو اچھا, اس صورتحال میں ایک مزید اپڈیٹ آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ 2025 میں انڈین گورنمنٹ نے یو کے گورنمنٹ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ اپنا فائنلائز کر لیا ہے, یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے اپنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ فائنلائز کر لیا ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, عمان, ان سب ملکوں کے اندر 2025 کے اندر انہوں نے اپنے سارے ایگریمنٹس کو یا تو فائنلائز کر لیا ہے, بالکل وہ سائننگ کے قریب آ گئے ہیں, یا اگر ان کی پہلے سکوپ کم تھا تو ان کے سکوپ کو انہینس کیا ہے. یہ سب کام اسی طریقے سے اسی وجہ سے انہوں نے کیے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کر سکیں. تو اگر ہماری گورنمنٹ نے مارکیٹ ایکسس از ناٹ اے پرابلم فار اس رائٹ ناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان سب بڑی مارکیٹس میں ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں, ہمارا مسئلہ اس وقت صرف اور صرف کاسٹ کا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.